السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ مریم میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ اس صورت میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 80% جو اس صورت کی آیات ہیں نا، ان کے لاسٹ میں جو بھی حرف آئے گا نا اس کے اوپر تشدید ہوگی، یعنی کہ وہ شد کے ساتھ ہوگا۔ اس حرف کو پڑھنے کا بھی آج کے سبق میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس ویڈیو کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے جو 70% لوگ ہیں وہ ویڈیو کو لائک کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے تو یہ زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے گی اور آپ کے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں عین سواد، یہ عین سواد نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس پورے لفظ کے بارے میں بتا دوں، اس پورے لفظ کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، اور یہ قرآن پاک کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات کہ جب بھی یہ الفاظ آ جائیں اس طرح کے تو اس کو ہم نے سانس کو توڑے بغیر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر اوپر دیکھیں تو ان کے اوپر مدات ہیں، اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر اور اس کو بھی 5 الف کے برابر، اور ان کو ایک ایک الف کے برابر۔ ٹوٹل اس کو ہم کتنی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے؟ 17 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور 90% لوگ جب عین کے اوپر آتے ہیں نا تو وہ عین سواد پڑھتے ہیں۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں، اگر آپ عین لکھیں گے نا، عین یا زبر آئی، اور آگے لاسٹ میں نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں حروف اخفا میں سے سواد ہے، تو آپ نے اس کو عین سواد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد عین، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ اظہار۔ 90% لوگ اظہار کرتے ہیں، عین سواد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے عین سواد نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا عین صاد، اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے بغیر سانس توڑے پڑھنا ہے۔ پہلی 5-6 آیات مشکل ہیں، ان میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کمپلیٹ کروں گا۔ تو چلیں، ذال کاف زیر ذکر را پیش رو، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہاں پر بھی دیکھیں شد ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذال زبرزا، کاف زبر کا، را یا زیر ری، یا الف زبر یا، زکریا۔ یا کے اوپر ہم نے سختی بھی کرنی ہے اور 2 بار بھی پڑھنا ہے۔ مشدد لیٹر ہے، اس میں 2 یا ہے، ایک یا ساکن ہے اور دوسرا یا متحرک ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، نون زیرنی، دال الف مد زبر دا، ندا حمزہ 2 زبر ان، نداء خا زبر خا، فا یا زیر فی، یا الف مد زبر، یا الف زبر یا، خفیا۔ جب بھی آخری حرف 2 زبر کے ساتھ آ جائے نا تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک زبر کو ختم کرنا ہوتا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ایک زبر اوپر والی ختم کر دیں گے، پھر اس یا کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ خفیا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں واشتعل الراس، تو یہاں پر دیکھیں واو شین زبر وش، تا زبر تا، عین زبر ع، لام را زبر لر، واشتعل، را حمزہ زبر ر، سین پہ سو، واشتعل الرأس۔ جب بھی آپ نے الف کو ساکن دیکھنا ہے نا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔
شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، با کو واو سے ملانا ہے، یہاں پر ہم کریں گے ادغام مال غنہ، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملائیں گے جب تو وہ ہوتا ہے ادغام، اور ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میم اور نون اکٹھی آ رہی ہیں، تو اس کو ہم نے کس طرح، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش کم، اکم، ہم نے نون کو اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد اگلا حرف دیکھیں تو با آ رہا ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم نون اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ کس طرح ہے نا، کاف نون پیش کن، تو اب ہم نے اس کو کن نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے کاف میم پیش کم، اور ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ بھی کرنا ہے۔ با زیر بی دال پیش دو، اکم بیدو، عین الف مد زبر ع، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، بدعائکا، مد متصل ہے 5 الف کے برابر، اس کو بھی آپ نے کھینچنا ہے، اور عین کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر آ جائیں نیچے، یہ دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں من ورائی، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، آپ نے من ورائی نہیں پڑھنا، یہاں پر ہم اس کے ہجے شروع کرتے ہیں، میم واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں و را الف مد زبر را، حمزہ یا زیر ای، میوں ورائی، یہ جو حمزہ ہے یہ اس یا کے ساتھ پڑھی جائے گی، کیوں، جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے اس کو اس وقت ہم پڑھیں گے جب اس سے پہلے والا کوئی حرف متحرک ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر دیکھیں حمزہ متحرک ہے تو اس کو ہم یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، نون کو پڑھنا ہے یا میم کو پڑھنا ہے، چلیں اس آیات سے شروع کرتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک، با زیر بی غین پیش ہو، بغو، لام کھڑا زبر لا، بغلا، میم زیر می، نون سین زیر نس، بغلام نس، میم پیش مو، ہا الٹا پیش ہو، بغلام اسمہ، نہ تو آپ اس کو بغلام اسمہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی بغلام اسمہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، بغلام نسمہ، آپ نے میم کو بھی پڑھنا ہے اور نون کو بھی پڑھنا ہے۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں گول تار ہے، اس کے اوپر ہم نے وقف کس طرح کرنا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، واقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، تا کو بھی ختم کر دیں گے، نیچے والی دو زیر کو بھی ختم کر دیں گے، ہا کو ساکن کریں گے، واؤ کو 2 بار پڑھیں گے، ایک مرتبہ قاف کے ساتھ ملائیں گے، دوسری مرتبہ ہا کے ساتھ ملائیں گے، کس طرح، با زیر بی، قاف واؤ پیش قو، بقو، واؤ ہا زبر وہ، بقوہ۔ یہاں پر دیکھیں یہ میم کا سائن ہے، اس میم کا مطلب ہے وقف لازم، تو آپ نے یہاں پر ہر حال میں وقف کرنا ہے، کس طرح، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، وقف کی صورت میں میم کو ساکن کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے حیا، اور اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، یا کو واؤ کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے رن نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے رم، تنوین کے بعد دیکھیں آگے با آ رہا ہے، اس طرح پڑھیں گے حیا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي،